آج تو مجھے اپنا سیکرٹ بتا ہی دے۔ مرنام اس کے ہاتھ میں میگزین چھینتے ہوئے بولی۔ اس غیر اخلاقی حرکت پر صبا اسے محض کچھ دیر گورتی رہی۔ وہ ڈیڈ بنی بدتمیزی کی نمائش کرتی رہی تو بولی، اول تو کوئی سیکرٹ ہے نہیں، اور ہوا بھی تو میں کم از کم اسے امی کی سیکرٹری کے سامنے آیا ہرگز نہیں کروں گی۔ آخر میں لبوں پر جی جلانے والی مسکراہٹ سجائی۔ اب گورنے کی نشت منام نے سنبھال لی تھی۔ بائی دی وے، میں ممانی کی بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری دوست بھی ہوتی ہوں۔ اس نے غالباً بھولا بسرا رشتہ یاد دلایا۔ آئی ایم سوری، آپ میری ہونے والی بھابھی بھی ہوتی ہیں، اور آج کل مجھے آپ میں صرف اس ایک رشتے کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد اسے موضوع سے ہٹانا تھا، جس پر بات کرنے کا صبا کا ہرگز موڈ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا تازہ ترین پروپوزل کے لیے اسے کنوینس کرنے کی خاطر امی نے اسے سفارشی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا رد عمل صبا کی توقع کے عین مطابق تھا۔ ناراضگی سے اسے گورتی وہ سرد سے اٹھی اور اندھا دھند دروازے کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ اسی دم دروازہ کھلا اور اندر آنے والے سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ وہ ہائے وائے کرتی وہیں بیٹھ گئی اور صبا کا کہا بے ساختہ چھوٹ رہا تھا۔ مقابل شارق تھا، جو نیچے بیٹھی شخصیت کو گوننے میں مصروف تھا۔ تقریباً کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ شارق کا سوال ان دونوں کو بے انتہا حیرت سے دوچار کر گیا۔ کیا مطلب؟ مرنام نے ہونک چہرے کے ساتھ اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ میرے حساب سے 22-23 سال کی عمر تک انسان کو چلنا پھرنا آ جانا چاہیے، اچھی طرح سے۔ شارق نے اظہار خیال کیا۔ جب آپ کو 29 سال کی عمر میں دیکھنا نہیں آیا تو مجھے ٹھیک سے چلنا کیسے آ سکتا ہے؟ مرنام نے بے باک حساب کیا اور نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واہ، کیا خوب حساب کتاب رکھا ہے آپ نے میری عمر کا۔ مسکرا کر داد طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ کی تمام تر بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کا حساب کتاب بھی محفوظ ہے میرے پاس، اس نے اطلاع دی۔ ریئلی؟ اس کا بے پناہ خوشی کا اظہار مرنام کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ تو کب چکانا ہے یہ قرض؟ اس کا لہجہ عام تھا، نہ نظروں کی چمک۔ وہ سر تاپا معنی خیز ہوگا بھی صفر ہو جایا کرتی تھی۔ اب ہی ہوا۔ وہ ذرا گڑبڑائی، پھر سنبھل کر کمرہ عبور کر گئی تھی۔ تم میری دوست کو اتنا کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس کے چہرے پر مصنوعی غصہ تھا۔ کبھی یہ بات اپنی محترمہ دوست کو بھی سمجھائی ہے؟ وہ اس کے بیڈ پر براجمان ہوا۔ میں تمہیں بھی جانتی ہوں اور اسے بھی، مجھے پتا ہے سمجھانے کی ضرورت کس کو ہے۔ اوہو، تمہاری دوست تو بڑی معصوم ہے نا؟ ہاں تو کوئی شک ہے اس میں؟ وہ بھرپور وکالت کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ اور مارکیٹنگ کا دور ہے، اور یہ محترمہ ابھی 18ویں صدی میں بھٹک رہی ہیں۔ ہزار نخروں سے فون پر بات کرنے کا شرف بخشتی ہیں، مگر مجال ہے جو دل لگانے والی کوئی بات کرے، ہمیشہ ادھر ادھر کی ہانکتی ہے۔ یہ تمہاری دوست کا ستم نہیں تو اور کیا ہے؟ عام الفاظ میں اسے شرافت اور حیا کہتے ہیں، جس سے تمہارا شاید دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور شارق کی آنکھیں اسے نگلنے کو بے قرار ہو رہی تھیں۔ زیادہ دیدے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باتیں میرے دعوے کا ثبوت ہیں۔ ایسی باتیں بہن سے کرتے ہوئے شرم تو آتی نہیں تمہیں؟ اوہو، اس نے خاصا طویل اور طنزیہ اوہو کہا۔ قربان جاؤں میں اپنی شرمیلی بہن کے شرمیلے پن پر، جو ہر بار اپنے پرپوزل پر خود منہ پھاڑ کر انکار کر دیتی ہے۔ اس بار وہ اسے صرف گور ہی سکی۔ اچھا بس، زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیش بندی کے طور پر گھرکنے کی کوشش کی۔ تم سے 2 برس بڑا ہوں، کبھی بھیا بھائی پکارنے کی کوشش کرنے کے بجائے دھڑلے سے میرا نام لیتی ہو۔ اس سے زیادہ پرسنل کیا ہوگا؟ 1000 بار کا دیا ہوا تانا پھر سے مارا گیا تھا۔ تو سمجھنے والے انداز میں دیکھا تو یہ کہ تازہ ترین پرپوزل کا امی کو ہر حال میں جواب چاہیے۔ دس از مما آرڈر۔ غالباً وہ یہی کہنے آیا تھا۔ دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر بات کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ شارق نے تعصب سے اسے گھورا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، اس بار بھی تمہارے ارادے مجھے نیک نہیں لگتے، اس نے اپنا تنزیہ بیان کیا۔ اچھا پلیز اب میری جان چھوڑو۔ اس نے رسالہ اٹھا کر کھولا اور چہرہ اس کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ اس بات پر شارق سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کہ سدھرنے کی ضرورت اسے نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ان سب کو ہے۔ حد ہو گئی فرحانہ، یعنی پورے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ خالہ جی برہم ہو رہی تھی، ریسیور کان سے لگائے۔ بس میں 2-3 دن میں آپ دوں گی، فرحانہ نے جزبوز ہوتے ہوئے کہا۔ نظریں بدستور ٹی وی میں مگن صبا پر تھیں۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنی خالہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑ رہا تھا۔ دیکھ لو، 2-3 دن کا مطلب 2-3 دن ہی ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل۔
ان کا جتانا فرحانہ کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ آئے ہائے، تو کیا اب بھی ہانڈی چولہا تمہاری ذمہ داری ہے؟ اپنی بیٹی پر بھی کچھ ذمہ داری ڈالو، ماشاءاللہ پڑھائی سے فارغ ہو چکی ہے، اب تم میں کچھ آرام تو دینا چاہیے اسے۔ ان کے ہاتھ ایک اور موضوع آ گیا تھا۔ فرحانہ اپنے من گرٹ بہانے پر اپنے ذہن پر ماتم کرتی رہ گئی۔ نہیں خالہ، سب وہی کرتی ہے، وہ تو اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی اسی لیے۔ صبا نے چونک کر امی کی گڑبڑاہٹ کو دیکھا۔ جی اچھا، اب اجازت۔ ہاں ہاں، وہ میں آپ کو خود فون کر کے بتا دوں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ ریسیور کیڈل پر رکھ کر انہوں نے گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ کون تھا امی؟ ہاتھ میں تھامے چپس کے پیکٹ سے بھرپور انصاف کرتی صبا نے پوچھ کر گویا اپنی شامت کو آواز لی تھی۔ خالہ کا تھا، میں کیا کہتی؟ کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے؟ 2-3 دن میں جواب مانگا ہے انہوں نے۔ یقیناً تمہارے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ امی کے لہجے میں اور نظروں میں طنز اور تمسخر تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا اب انکار، ندامت اٹھانے کی مزید تاب نہیں مجھ میں۔ اپنے جواب سے خود ہی آگاہ کر دینا خالہ کو، منع کر دوں میں سب کو۔ آئندہ کسی کو کوئی رشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فرشتہ صفت بیٹی کے لیے، وہ اپنے لیے خود ہی ڈھونڈ لے گی کوئی نیکی کا علمدار اور شرافت کا پتلا۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی وہ لاؤنج سے واک آؤٹ کر گئی تھی، اور ان کا آخری جملہ اس کے حساس دل کو چھیدتا آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، فون کی گنگناہٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب منظم کرائی۔ وہ جتنی بے دلی سے اٹھی تھی، CLI پر نظر ڈال کر اتنی ہی خوش ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ مرنام کھلکھلائی اٹھی۔ بھابھی بن کر دعا دے رہی ہو، صبا نے چھیڑا۔ تم شاید بھول رہی ہو، لاسٹ ٹائم میں تم سے اسی بات پر ناراض ہو گئی تھی، اس نے خبردار کیا۔ کمال ہے، جس سے جو رشتہ ہوا ہے اسی حوالے سے پکارا جاتا ہے، نہ کہ کسی بھی اور ناطے سے۔ پہلے میرا تم سے دوستی کا رشتہ ہے، جو سب سے زیادہ پائیدار بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ میں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اس معاملے میں یوں ہی کانشیس ہو جایا کرتی تھی۔ در پردہ تم شارق سے شادی کرنے سے انکار تو نہیں کر رہی ہو؟ صبا ہنسی۔ ایکسکیوز می، تمہاری طرح انکار فوبیا نہیں ہوا ہے مجھے، اور میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہ تو تمہارا بھائی مجھے قتل کر دے گا۔ تمہارا بھائی؟ گویا اب نام لینے سے بھی گریز ہونے لگا۔ اس نے شرارت سے جملہ پکڑا۔ صبا، اب مار کھاؤ گی تم، مرنام چلائی تھی۔ ضرور ضرور، آج فون پر مار کھانے کا حیرت انگیز تجربہ بھی ہو ہی جائے۔ توبہ ہے صبا، تم بنا شارق کی طرح بے تکی ہو۔ کیا کیا؟ میری اور میرے بھائی کی مشترکہ برائی کی تم نے؟ اس نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ جی نہیں، میں نے تو صرف حقیقت بیان کی ہے، اطمینان سے صحیح کی گئی۔ لو، تم نے نام لیا اور شیطان ادھر حاضر ہو گیا۔ صبا نے شارق کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اشارے سے دوسری جانب موجود شخصیت کی بابت استفسار کراؤں؟ اس نے بیک وقت دونوں سے پوچھا تھا۔ شارق کا جواب تو اس کے ہر انداز سے چھلکتی بےتابی تھی۔ کس سے؟ ادھر سے البتہ حیرت کے ساتھ دریافت کیا گیا۔ دنیا کے 10ویں عجوبے سے۔ اس نے شرارت سے لب دانتوں تلے دبایا۔ شارق نے محض آنکھوں سے غصہ دکھانے کا اقتضا کیا۔ کیا شارق تمہارے پاس ہی ہے؟ تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ صبا محفوظ ہوئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا شارق کا نک نیم اتنا فیمس ہے۔ ایک بار پھر سامنے کھڑے شارق کو جلایا۔ اب دے بھی دو نا، بالا کر وہ بول ہی پڑا۔ لو، شارق سے بات کرو، موصوف ادموئے ہوئے جا رہے ہیں۔ ریسیور اسے دیتے ہی وہ گل افشانی کر گئی۔ ہیلو، شارق نے عجلت میں پکارا، مگر دوسری جانب سے آنے والی ٹوں ٹوں کی آواز اس کی جان جلا گئی۔ چھوڑوں گا نہیں تم میں منام بیگم، بآواز بڑبڑاتے ریسیور پٹکا تھا۔ مائنڈ یو شارق صاحب، اب بھی تمہاری بیگم کے عہدے پر فائز نہیں ہوئی وہ۔ صبا نے نمک پاشی کرنا فرض جانا تھا۔ وہ کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرحانہ، ذرا میری اینک تو اٹھا دو، سہیل صاحب نے سائڈ ٹیبل سے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ فرحانہ، جو کافی دیر کسی سوچ میں گم تھی، ان کی پکار پر چونک کر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہیل صاحب ان کے انتظار میں اخبار کی شیش سرخیاں پڑھنے لگے، جو بڑی ہونے کے باعث وہ نظر کی کمزوری کے باوجود بھی پڑھ سکتے تھے۔ ذرا دیر بعد فرحانہ نے پانی سے بھرا گلاس ان کے سامنے کر دیا۔ وہ بے حد حیرانی سے گلاس جس پر موجود فکر مندی کے تاثرات کسی سوچ کا پیش خیمہ تھے۔ انہوں نے گلاس لے کر پانی پیا، پھر خالی گلاس سائڈ ٹیبل پہ حوالے کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ بیٹھو فرحانہ۔ جی، انہوں نے غالباً سنا نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بہت پریشان لگ رہی ہو، انہوں نے لہجے کو کچھ اور نرم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں ان کے مقابل بیٹھ گئیں۔
اب بتاؤ، سہیل صاحب نے استفہامیہ نظریں جمجمائی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی مسئلہ ہے پرانا، آپ کی لاڈلی کا۔ خالہ زاہدہ نے جو پرپوزل بتایا تھا بینک مینیجر کا، اسے بھی مسترد کر دیا ہے شہزادی نے۔ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے وہ سخت جلائی ہوئی تھی۔ تمام بات سکون سے سن کر سہیل صاحب مسکرائے۔ وہ واضح الفاظ میں ہمیں بتا چکی ہے فرحانہ، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی ڈیمانڈ کے مطابق پرپوزل ڈھونڈیں، ورنہ پرپوزل یوں ہی ریجیکٹ ہوتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن آپ نے کوئی شخص اس کے معیار کے مطابق ڈھونڈ لیا، اس دن وہ بلا حیل و حجت آپ کی بات مان لے گی۔ ان کے لہجے میں بے ایمان تھا۔ سارا جھنجھٹ اس معیار کا ہی تو ہے، دنیا سے نرالا معیار ہے اس کا۔ آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ کتنے اچھے اچھے لڑکوں کو ٹھکرا چکی ہے وہ، محض اس لیے کہ محض کا لفظ کہہ کر اس کی ڈیمانڈ کو اتنا حقیر تو مت کرو۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، اس نے کوئی مادی ظاہری یا دنیاوی مطالبہ نہیں کیا، اپنے لیے ایک نیک، ایماندار اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنے والا ہمسفر ہی تو مانگا ہے اس نے، اور میرے خیال میں اس سے بہتر ڈیمانڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اپنے کام سے منصف ہو، وہ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف سے کام لے گا، ایک معقول شخص، دیندار بھی ہوگا اور اچھا انسان بھی۔ میں اپنی بیٹی کی سمجھداری کی داد دیتا ہوں، اور میری تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہے۔ سہیل صاحب نے مکمل اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اس کی یہ ڈیمانڈ آج کے دور میں پوری ہوتی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی کم از کم۔ فرحانہ روز روز کی کلکلی سے چڑی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں تم فکر نہ کرو بیگم، اس معاملے میں اللہ خود اس کی مدد کرے گا۔ آخر جوڑے آسمانوں پر ہی تو بندے ہیں۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ یہ سہیل صاحب کے سمجھانے کا اثر تھا کہ فرحانہ نے اس معاملے میں چپ سادھ لی تھی، اور ان کی چپ نے صبا کو ہزار سکھ دیے تھے، اسی لیے وہ آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایسے میں پاپا اور انکل منام کے پاپا کے مشترکہ فیصلے سے شارق کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ صبا تو گویا خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ صبح اور شام شاپنگ سینٹر تھے، اور صبا کے ساتھ منام بھی، کہ امی کے خیال میں بری کے تمام جوڑوں میں منام کی پسند اور رضا کی شمولیت ضروری تھی۔ اسی لیے پک اینڈ ڈراپ کی خدمات شارق کی بجائے منام کے بعد شہود سے لی جا رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ شارق آج کل جلا بنا سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا، اور صبا اور شمود کے ہاتھوں خوب درگت بنوا رہا تھا۔ صبا، میں نے سنا ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے دکھائی دیتے ہیں، اور بلے کو؟ شاپنگ سے لوٹتے ہونے ذرا دیر ہوئی تھی جب شہود نے بلند آواز کے ساتھ صبا سے پوچھا، کن رکھیوں سے اشارہ شارق کی جانب کیا تھا، جو صوفہ کم بیڈ پر دراز آنکھیں کیے سو رہا تھا۔ یہ تو شارق کو پتا ہوگا۔ صبا ہنسی۔ کیوں؟ میں نے جانوروں پر ریسرچ شروع کر دی ہے کیا؟ اس نے آنکھیں کھول کر چیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے بھائی؟ جانوروں پر ریسرچ بھی تو انسان ہی کرتے ہیں نا۔ شہود کی مداخلت پر وہ اور تنتنا کر صوفے پر بیٹھا۔ بائی دی وے، تم میرے سالے بنتے جا رہے ہو، اب خود ہی بتا دو تمہارا تعلق جانوروں کی کون سی قسم سے ہے؟ آف کورس جنگل کا بادشاہ ہوں میں، وہ برا مانے بغیر بولا۔ فضول باتیں چھوڑو تم دونوں، یہ شاپنگ تو دیکھو، کتنی زبردست چیزیں لائے ہیں ہم لوگ۔ صبا نے بے صبری سے شاپر سے پیک نکالا۔ میں کیا کروں گا دیکھ کے، لانے والوں کو پسند آنا اہم ہے۔ سو آ گیا۔ اس کی کپی پر صبا اور شہود اپنی ہنسی کو قابو نہیں کر سکے۔ یہ امی کہاں رہ گئی؟ ان دونوں کو یکسر انداز کرنے کی قصداً کوشش کی تھی۔ منام کو گھر چھوڑنے گئی ہیں، عام سی بات تھی، مگر صبا کا مسکراتا لہجہ اسے خواہ تپا رہا تھا۔ شہود خود لے جاتا اسے یہاں آنے، اور امی کو وہاں جانے کی کیا توق بنتی تھی؟ تھوڑی سی شرم کر لو، اب اسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں، مجھے تو ڈین سے ملنے بھی دو گے یا پہچاننے سے بھی انکار کر دو گے؟ شہود کو خدشات لاحق ہو گئے۔ اسے لتاڑ کر فکر مندی کا اظہار کیا۔ دل پہ کیوں لیتے ہو شہود، یہ تو ایکٹ کا ری ایکٹ ہے، صبا نے یاد دلایا، تو دونوں معنی خیزی سے ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں، جتنا چاہے لطف لے لو میری حالت سے، یہ وقت تم پر بھی آئے گا شہود، پھر مجھ سے کسی قسم کی ہمدردی کی توقع مت رکھنا۔ اللہ نہ کرے اتنا برا وقت کبھی مجھ پہ آئے، میں تو یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، منگنی کے بجائے نکاح کروں گا، پھر رخصتی کے لیے ہم شاپنگ مل کر کریں گے۔ شہود نے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ بڑے پرپرزے نکال رہے ہو شہود، پھپھو کو بتانا پڑے گا کہ اب ان کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے، صبا نے چھیڑا۔ اور تو اور لڑکی بھی دیکھ رہے ہیں، نہ صرف بلکہ نکاح کے خواب بھی دیکھے جا رہے ہیں، شارق نے اضافہ کیا۔ بڑی مشکل سے اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ توبہ توبہ، کس قدر جھوٹے ہو تم دونوں بہن بھائی، چھوٹی سی بے ضرر بات کا فسانہ بنا دیا۔ میں چلا بھائی، کچھ دیر اور بیٹھا رہا تو فرضی لڑکی سے میری شادی ہی نہ کرا دو۔ وہ فوراً ہی اٹھ جانے کو کھڑا ہوا۔ بیٹھو نا شہود، کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کم از کم پانی تو پی لو۔
सबा को अचानक आदाब मेज़बानी याद आए। डोंट बी फॉर्मल सबा, ये मेरे बहनोई का घर है। बहनोई पर खासा जोर दिया था। तीनों ही हंस पड़े। अरे हाँ, याद आया, मम्मा ने कल तुम्हारे लिए शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया है और ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हारा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर किस वक्त आऊँ? उसने सरसरी अंदाज अपनाने की कोशिश की थी। तुम तैयार रहना, निकलने से पहले मम्मा तुम्हें फ़ोन कर देंगी। हम तुम्हें यहीं से पिक कर लेंगे। ये प्रोग्राम गालिबन पहले से तरतीब दिया जा चुका था। शॉपिंग पर वो मिट्टी का मादू बना हर एक को हैरान कर रहा था। जो कुछ भी शहूद और उसकी मम्मा पसंद कर रही थी, उस पर वो बिला चूंचरा तस्दीक की मोहर लगाता जा रहा था। हालांकि एक दुनिया वाकुफ़ थी, उसकी चॉइस कभी इतनी आसान नहीं रही थी। तुम इस शादी पर खुश तो हो ना? शहूद ने अचानक उससे सरगोशी में पूछा। मेरे माँ बाप ज़ुबान दे चुके हैं और मुझे मशरकी लड़का होने का सबूत देना है, लिहाजा ये सवाल ना ही पूछो तो अच्छा है। उसने संजीदा होने की हर मुमकिन कोशिश की थी। कभी तो गिबत से बाज आ जाया करो, मुसलसल कानाफूसी में लगे हो। सबा उनके दरमियान घुस आई थी। वो दोनों उसे घूर कर रह गए और फिर अपनी शॉपिंग बड़ी फुर्ती से मुकम्मल करवाकर उसने अम्मी और मम्मा से इजाज़त चाही थी। अभी तो और भी शॉपिंग बाकी है। मनाम की कुछ ज्वेलरी रहती है। ज्वेलरी की चॉइस में हमारी मदद नहीं करोगे? मम्मा ने बड़ा प्यार भरा इसरार किया। सॉरी फूफो, दरअसल मेरा एक दोस्त बाहर से आ रहा है, उससे मिलने जाना है। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। वैसे भी मुझे आप सबकी पसंद पर भरोसा है, उसने शहादतमंदी से जवाब दिया, जिस पर मम्मा ने खुश होकर उसे इजाज़त दे दी और वो अपने प्लान की आधी कामयाबी पर कशा शॉपिंग सेंटर से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही सामने बैठी शख्सियत पर निगाह पड़ी तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो उल्टे कदमों पलटना ही चाहती थी जब वो पुकार उठा। मेहमान को तन्हा छोड़कर जाना बहुत बुरी बात होती है मिस मनाम। लहजे में मोहूम सी शरारत छुपी थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो कहाँ जाना चाहिए था? उसके मुकाबिल खड़े होकर दिलचस्पी से पूछा। वो नज़र झुकाए खामोश खड़ी रही। इस बात का कोई जवाब हो भी नहीं सकता था। आपकी आमद का मकसद पूछ सकती हूँ? उसने आवाज़ में कुछ सख्ती और रुखाई पैदा करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स, वो खुशदिली से गोया हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मिलना मकसद है मेरा। धीमी आवाज़ में मकसद को उजागर किया। क्यों? जबकि मैं मना कर चुकी थी। सारी ज़िंदगी अब तुम्हारी बात ही माननी है, अब इतनी रियायत तो देनी ही चाहिए। अंदाज बदस्तूर शौक था। मेरे ख्याल में इतनी रियायत काफ़ी है। सो अब आप अपना रास्ता नापें, इससे पहले कि कोई आ जाए। मेरे और तुम्हारे घर वाले हमारी तो शादी की शॉपिंग में जी जान से मसरूफ़ हैं। रात से पहले उनकी वापसी मुमकिन नहीं, इसलिए मैं यहाँ आराम से ठहर सकता हूँ रात तक। वो इत्मीनान से सोफ़े पर विराजमान हुआ। प्लीज़ शारिक, समझा करें ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह। सोफ़े के करीब आते हुए वो मिन्नत से बोली। तो कैसे अच्छा लगता है, बता दो, वैसे कर लेंगे। उसके लहजे और जुमले की मायनी खैज़ी मनाम को झेपने पर मजबूर कर गई। ठीक है, जब तक दिल चाहे बैठे रहें। मैं तो जा रही हूँ। बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाकर गुस्सा ज़ाहिर करने की सही की। मैं रोकने पर आया तो जा नहीं सकोगी। गंभीर लहजा इसे मज़ीद नर्वस कर रहा था। इसी दम शारिक के सेल फ़ोन की बीप ने उसे अपनी जाती मुतवज्जा कर लिया। उसने बड़े खौफज़दा अंदाज में सेल फ़ोन निकाला और कीना तोड़ नज़रों से स्क्रीन पर उभरने वाले नाम को घूरा था। बालाखर ओके का बटन पुश करके कान से लगाया और यही वो मौका था जिसे गवाना मनाम के ख्याल में बेवकूफ़ी थी। सो वो बिला ताख़ीर सरहद से ड्राइंग रूम से निकल भागी। शारिक उसकी पुश्त घूर कर रह गया, ताहम एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके लबों पर ठहर सी गई थी। और फिर पलक झपकते में दिन गुजरते चले गए। शारिक और मनाम की शादी को 15 दिन भी गुजर गए। आज उनकी लाहौर रवानगी थी, जहाँ मनाम का दुदियाल रिहाइश पजीर था। दावतों को भुगताने के साथ शारिक का हनीमून पीरियड भी वहीं गुजारने का प्रोग्राम था। तुम लोगों के जाने के बाद मुझे जितनी बोरियत होगी, इसका अंदाज़ा तुम्हें हो ही नहीं सकता। सबा लंच पर काफ़ी उदास थी। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी साथ चलो, मनाम ने खुलूस से दावत दी। एक्सक्यूज़ मी, बारात एक ही बार ली जाती है, जो मैं लेकर जा चुका हूँ। शारिक ने जल्दी से मदाखलत की थी। मुझे भी कबाब में हड्डी का दर्जा हासिल करने का कोई शौक़ नहीं है, सबा ने जट दिफा किया। वैसे भी नारायण कागार वगैरह की किसी हसीन वादी की बात होती तो जाने के बारे में सोचा भी जा सकता था। लाहौर जाकर माल रोड देखने का मेरा कोई अरमान नहीं है। कौन सी दुनिया में रहती हो सिस्टर? शुमाली इलाका जात की खूबसूरती को तो गहन लग चुका है। कम से कम दिल बहलाने के लिए उधर का रुख करना हिमाकत ही होगी।
شارق کے چہرے سے جھپکتی خفیف سی مایوسی شہید کی مسکراہٹ کو گہرا کر گئی۔ اوکے کزنس، اللہ حافظ، اس نے مسکراتے ہوئے الوداع کہا۔ صبا جو ایک بار پھر شاپنگ کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، مصروف انداز میں سر ہلا کر جواب دے سکی۔ تم کیسی بہن ہو صبا؟ کیا مطلب؟ شارق کا سوال یا خیال اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ایک ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتی بھائی کی؟ لہجے میں دنیا جہاں کی حسرت اور التجا سمٹ آئی تھی۔ خواہش؟ کون سی خواہش؟ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود وہ ناکام رہی تھی۔ بھول بھی گئی، ایک چھوٹا سا کام کہا تھا تم سے، اس نے کچھ خفگی سے کہا۔ کام؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ او سمجھی۔ کافی توفق کے بعد اس نے سر ہلایا۔ سوری شارق، یہ کام میرے بس کا نہیں، اور پھر جس کام کو میں خود اچھا نہیں سمجھتی اسے دوسروں کے لیے جائز سمجھ کر کیوں کروں؟ میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا تمہاری نظر میں؟ وہ مزید خفا ہوا۔ سوری، آئی ایم کمپل۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑایا۔ صبا بس ایک ملامتی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ تم جیسی سڑیل بہن اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ انسنی کر کے اپنی شاپنگ اکٹھی کرنے میں مگن ہو گئی۔ وقت کم رہ گیا ہے، تم دونوں کی تیاری تو مکمل ہے نا؟ امی کو اچانک وقت کی کمی کا احساس ہوا تھا یا وقت کے تیزی سے گزرنے کا؟ جی امی، آپ بے فکر رہیں، ویسے ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اسی ڈر سے آپ کی بہو کو میں نے صبح سے تیار کروا دیا ہے کہ اس کی تیاری میں کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ شارق نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے امی کو جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میری منام تو لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، اسے کسی تیاری کی ضرورت ہے بلا؟ امی نے محبت پاش نظروں سے منام کو دیکھا۔ اس نے فوراً گردن اکڑا کر ایک ادا سے شارق کی سمت دیکھا۔ وہ کہا لگا اٹھا۔ کیوں بھائی، تمہیں شک ہے امی کی بات پر؟ صبا نے اس کے کہے سے یہی اندازہ لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ظہور کسی مہمان کی آمد کی اطلاع لیے چلا آیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ امی متعجب ہوئیں۔ جو بھی ہے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں، پاپا نے متعجب کھڑے ظہور کی مشکل آسان کی۔ السلام علیکم۔ ظہور کے پلٹنے سے قبل آنے والی شخصیت ڈائننگ ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ سب نے بے انتہا چونک کر دیکھا اور اگلے لمحے امی اٹھ کر مہمان خاتون کی جانب بڑھی تھیں۔ کمال کر دیا تم نے تو سائرہ، آنے سے پہلے مطلع بھی نہیں کیا، انہوں نے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ کب آئی آسٹریلیا سے؟ الگ ہو کر مسافر کے ساتھ سوال کیا۔ کل ہی تو آئی ہوں، سوچا تمہیں سرپرائز دوں، اس لیے پہلے سے نہیں بتایا۔ خاتون خوش خلقی سے گویا ہوئیں۔ آؤ ہم ادھر بیٹھتے ہیں، امی نے صوفہ سیٹ کی جانب پیش قدمی کی۔ تکلف کیسا؟ پہلے میرا تعارف تو کرا دو۔ جتنے افراد بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، ان میں صرف سہیل بائی ہی مجھ سے واقف ہیں۔ سائرہ آنٹی نے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھی فیملی پر طائرانہ نظر ڈالی۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہارے پیچھے یہ تمہارا بیٹا کاشان ہے۔ امی کے کہنے پر باقی سب نے بھی ان کے عقب میں نگاہ ڈالی تھی۔ کاشان، جس کی نظریں کافی دیر سے صبا پر ٹکی تھی، ان سب کی توجہ پا کر مسکرا دیا۔ ہائی آنٹی، ہیلو ایوری بڈی۔ امی کو اپنی دانست میں سلام کرنے کے بعد باقی سب کی طرف دیکھا۔ مرکزی نگاہ صبا رہی تھی اور یہ بات منام نے فوراً نوٹ کر لی تھی۔ چلو، تمہاری بوریت کا تو قدرتی طور پر انتظام ہو گیا۔ منام نے اس کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ شٹ اپ۔ دھیمے لہجے میں جھڑپ کر وہ اپنی پلیٹ کی سمت متوجہ ہو گئی۔ ٹھیک پہچانا تم نے، سائرہ آنٹی خوش ہوئیں۔ اس نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی۔ بزنس کا سوال اٹھا تو میں نے کہا بزنس کا سیٹ اپ پاکستان میں مناسب رہے گا، پھر شادی بھی تو کرنی ہوگی، اور میں اپنا بیٹا کسی میم کے حوالے نہیں کر سکتی، اکلوتا جو ٹھہرا۔ سائرہ آنٹی نے خاصا مفصل تعارف کرا دیا۔ وہاں موجود تمام نفوس کے لب مسکراہٹ کے حصار میں آ گئے۔ یہ یقیناً میرے بھانجے اور بھانجیاں ہوں گی۔ اب ان کی نظر شارق، منام اور صبا پر تھی، اور تائید امی سے طلب کی تھی۔ یہ میرا بیٹا شارق۔ شارق نے امی کے تعارف کرانے پر زبان اور سر کے اشارے سے سلام کیا۔ یہ میری بیٹی صبا، اور یہ تمہاری نہیں بلکہ میری بھانجی اور بہو منام ہے، ابھی 15 دن قبل ہی اس گھر میں آئی ہے۔ امی نے مکمل تعارف کرا دیا۔ اور تم نے شادی میں بلایا بھی نہیں، وہ شکوہ کرنا ہوئی۔ مہینہ بھر پہلے تو تم شدت سے انکاری تھی یہاں آنے کے لیے، کہنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے گویا غلطی تسلیم کی، لیکن اصل بات بتاتی تو شاید آ ہی جاتی۔ بہرحال بہو تو پیاری لائی ہو، داماد بھی ڈھونڈا ہے کہ نہیں؟ تعریفی نظریں منام پر ڈال کر پسندیدگی کی نگاہ سے صبا کو دیکھا۔ منام نے مسکراہٹ چھپانے کو جلدی سے پانی سے بھرا گلاس منہ سے لگایا۔ صبا جزبز ہوئی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ امی کا پسندیدہ ترین موضوع تھا۔ واؤ، بریانی! اسی اثنا میں کاشان پکار اٹھا۔ غالباً اس کی نظر ابھی ٹیبل پر رکھی ڈشز پر پڑی تھی۔ اس لمحے صبا دل سے اس کی مشکور ہوئی تھی۔
بریانی میری فیوریٹ ڈش ہے، وہاں بھی ممی سے یہی فرمائش کرتا تھا۔ وہ بلا تکلف چیئر گھسیٹ کر براجمان ہوا۔ اتنی جلد ایسی بے تکلفی پر شارق کا تو منہ کھلا رہ گیا۔ صبا اور پاپا بھی حیرت زدہ تھے۔ منام کے کہے کو مسکراہٹ میں ضم کرنے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی۔ امی نے البتہ کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا اور کچھ دیر میں ہی وہ ان سے خاصا فرینک ہو چکا تھا، سوائے صبا کے، جس کے چہرے پر نو لفٹ کے تاثرات اسے مخاطب کرنے کا حوصلہ نہیں دے رہے تھے۔ بالاخر شارق اور منام کی روانگی پر یہ محفل برخاست ہوئی تھی۔ اب آ بھی جاؤ واپس، میں اکتا گئی ہوں بوریت سے، وہ منت بھرے لہجے میں فون پر مخاطب تھی۔ امی کی بات مان لیتی تو آج تمہاری بھی نند تم سے یہی کہہ رہی ہوتی۔ منام کی ہنسی پر اسے بڑا غصہ آیا تھا۔ اپنے لیے تو بھابھی کا لفظ سننا گوارا نہیں ہے تمہیں، اور مجھے کتنے آرام سے نند کا خطاب دے دیا۔ اس کا شکوہ سن کر وہ پھر ہنس پڑی۔ بہت بری ہو تم منام، تمہاری خاطر امی سے کتنی بار ڈانٹ کھائی ہے میں نے تمہارا نام لینے پر، جبکہ 1000 بار امی کو بتا چکی ہوں بھابھی کا لقب ان کی بہو کو ناگوار گزرتا ہے۔ مگر امی مان جائیں تو امی کہاں رہیں گی۔ بس ٹھیک ہے، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی اور تمہیں بہت اہتمام کے ساتھ بھابھی کہہ کر پکاروں گی۔ خبردار، میں نے کہا نا، میرا اور تمہارا ایک ہی ناتا ہے، صرف اور صرف دوستی کا۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، اب کے منام نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ مت ماری گئی تھی میری جو تمہارے سوا کوئی دوست نہ بنائی میں نے۔ اتنی دغا باز تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ شوہر کیا ملا، اکلوتی دوست کو بھول گئی۔ میری معصوم سی بیوی کو دغا باز کہتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ شارق کی آواز سن کر وہ حیران ہوئی۔ بالکل دغا باز ہے، تبھی اسپیکر آن کر کے رکھا ہے۔ میری باتوں سے تم بھی فیضیاب ہو رہے ہو۔ اسپیکر میں نے آن کیا ہے تاکہ سن سکوں کہیں میرے خلاف میری معصوم بیوی کو بھڑکایا تو نہیں جا رہا۔ ابھی بتاؤ منام کو، ایک بار جب میں نے اس کو لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا تو کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے دھمکی دی۔ اوہو، یہاں تو پول پٹیاں کھلنی شروع ہو گئیں۔ اچھا امی پاپا کو سلام کہنا ہمارا، اللہ حافظ۔ ایک منٹ، آ کب رہے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آ جائیں گے جلدی۔ جلدی بھی کیا ہے؟ اچھا اللہ حافظ، افسردگی سے کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ ہائے صبا، ریسیور رکھتے ہی سماعت میں پڑنے والی آواز سے اسے خوف میں مبتلا کر گئی۔ امی اور پاپا گھر پر نہیں ہیں، اس نے پلٹ کر اطلاع دی۔ اسی لیے آپ بور ہو رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ آپ کب سے یہاں موجود ہیں؟ ناگواری سے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی تنہائی دور کرنے میں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ اس نے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، تاہم انداز میں برہمی جھلک رہی تھی، جسے محسوس کر کے وہ جھجک کر گویا ہوا۔ میں آپ کو دوستی کی آفر دوں تو؟ شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، رکھائی سے جواب دے کر وہ آگے بڑھی۔ لیکن ابھی تو آپ بھابھی سے کہہ رہی تھیں، وہ میرا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ لاؤنج چھوڑ گئی تھی۔ امی کی کزن سائرہ آنٹی کا یہ بیٹا بالالفاظ دیگر اپنا یہ کزن اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، جو اول روز سے روزانہ اس کے گھر حاضری دینے اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پہلے دن اس کی بھرپور کوشش تھی صبا کو متوجہ کرنا، اس سے مخاطب ہونا، اس سے فرینک ہونے کی تمنا میں وہ اس کا تمام تر روکھا پھیکا رویہ نظر انداز کر جاتا تھا۔ صبا اسے محض مہمان کی حیثیت سے کمپنی دینے کو تیار تھی، مگر اس سے آگے اسے بڑھنے کی اجازت دینے پہ وہ ہرگز آمادہ نہیں تھی۔ اس پر متضاد سائرہ آنٹی کا خاص سلوک، گفتگو میں چھپے اشارے کنائے اسے مزید چٹا دیتے تھے۔ وہ بچی نہیں تھی، اچھی طرح سمجھ رہی تھی امی کا کاشان کی طرف جھکاؤ اور سائرہ آنٹی کا اسے خصوصی توجہ دینا اپنے اندر کیا اسرار رکھتا تھا۔ ویسے تم کاشان سے اتنا چڑتی کیوں ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہی دکھائی دیتا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، مینرڈ بھی ہے، سب سے بڑھ کر تمہیں پسند کرتا ہے۔ لبوں کی تراش میں دبی مسکراہٹ صبا سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ بائی دی وے، میں اسے پسند ہی کیوں کروں؟ ناتا ہی کیا ہے میرا اس سے؟ اب بھی کچھ خاص نہ صحیح، مستقبل میں ناطے تعلق بدل بھی سکتے ہیں۔ انسان کو ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ اچھی طرح سے اس کی معنی خیز مسکراہٹ کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ اس سے اچھی تو اسلام آباد میں لگ رہی تھی تم۔ ہاں وہاں شارق کی منتیں کی میں نے، وہ ناراضگی سے بولی تو منام کا کہا چھوٹ گیا۔ آ گئی ہو جی جلانے، مذاق اڑانے کے لیے؟ سو سوری، میں مذاق نہیں اڑا رہی، متوقع امکان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، جو عین ممکن ہے کہ مامی اور آنٹی کی کوششوں سے حقیقت کا روپ دھار لے۔ ہنسی کو اس سے حت الحسا کوشش سے روک لیا تھا، تاہم چہرے پر مسکراہٹ اب بھی قائم تھی، جس پر صبا مزید ناراض ہوئی۔ اچھا سوری، موڈ ٹھیک کر لو پلیز۔ اس نے کان پکڑ لی تو مسکرا دی۔
वैसे मजाक के अलावा मुझे लगता है काशान का तुम्हारी जिंदगी में अहम किरदार होगा। वो फिर से घूरने लगी। पूरी बात तो सुनो। तुमने अफसानवे नॉवल नहीं पढ़े? अक्सर हीरोइन की शादी इसी शख्स से होती है जिससे इसे सख्त एलर्जी बल्कि नफरत होती है। और निकाह के बाद बालाकर एक दिन इन पर इंकशाफ होता है कि यही तो वो शख्स है। जुस्तजू थी। और यूं दोनों आखिर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हें अपनी और काशान की सिचुएशन कुछ ऐसी ही अफसानवी नहीं लगती? जी नहीं, ऐसी कोई अफसानवी स्टोरी नहीं होगी मेरे साथ। यूं भी बाज अफसाने मुनफरिद भी होते हैं। हाय गर्ल्स, कुछ सुना तुमने? शहूद ने अचानक मनाम के बेडरूम में एंट्री दी। कुछ सुनाया ही नहीं तुमने, मनाम ने इसी के अंदाज में कहा। हालात हाजरा का ताज़ा तरीन अहवाल सुनकर आ रहा हूँ मामी मामू से। अब वो दोनों बुरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। अपनी सबा है ना? उसने रुकर मायनी खेजी से मुस्कुराहट उछाली। अब बक भी दो, उलझन छुपाते हुए डपट कर बोली। काशान का प्रपोजल आया है सबा के लिए। बालाखर उसने बम फोड़ ही दिया था और अब दोनों के तासुरात का जायजा लिया जा रहा था। मनाम को तो ऐसा होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सबा अंदाजा होने के बावजूद हैरत ज़दा थी। मैंने कहा था ना सबा। मनाम इसकी जानिब देखकर बोलने लगी थी। वो बात मुकम्मल होने से कब्बल ही उठकर बाहर निकल गई। मनाम और शहूद एक दूसरे की सिमत देखकर रह गए। इसकी तरफ से हस्बे मामूल इनकार था, जो अम्मी का गुस्सा नुक्ता अरूज पर पहुंचा गया था। आजकल उन्होंने इससे बातचीत तक की हुई थी। इनकी पूरी कोशिश ही इमोशनली ब्लैकमेल करके इससे इकरार किया करा लिया जाए, और शायद यकीन भी। तभी अब तक उन्होंने इसका इनकार सायरा आंटी तक नहीं पहुंचाया था। यूं भी इनका लिया हुआ टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हुआ था, और वो चाहती थी कि इस लिमिटेड टाइम में वो सबा को राज़ी कर ले किसी भी सूरत। तुमने यही टाइम दिया था ना शारी को? सबा ने रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए एक बार फिर मनाम से तस्दीक चाही। हाँ हाँ, कई दफ़ा याद भी तो दिलाया था मैंने, मनाम ने यकीन दिलाया। फिर अब तक क्यों नहीं पहुंचा वो? धूप की दमाजत में झुलसती सबा सख्त झुंझलाहट का शिकार थी। पता नहीं, किसी काम में फंस गए होंगे, मनाम ने तसल्ली दी। एक तो पता नहीं तुम्हें धूप में शॉपिंग करने का इतना शौक क्यों है, वो बड़बड़ाई। गर्मी का गुस्सा भी तो निकालना था। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कहा था आने को। नहीं आती साथ। मनाम की बेनियाजी पर इसकी आंखें हैरत से बाहर उबलने को आ गई थी। मेरे गुस्से को हवा मत दो, वरना तुम्हें यहीं अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। जलती रहना कड़ी धूप में खड़ी यहाँ पे मिजाजी खुदा के इंतजार में। कुलस्कर खबरदार किया तो मनाम ने हंसी छुपाने को चेहरे का रुख दाएं जानिब मोड़ लिया। चलो, इंतजार की कोफ्त उठाने से बेहतर है आइसक्रीम खा ली जाए। तुम्हारा गुस्सा भी कुछ बैठ जाएगा। इस जानिब इसे पार्लर लाई दिया था, तभी तजवीज रखी। आइडिया बुरा नहीं है, चलो। इसने हामी करी, गोया इस पर एहसाने अजीम कर रही हो, जबकि मनाम अच्छी तरह जानती थी आइसक्रीम हमेशा इसकी कमजोरी रही थी। बुरा है, मनाम हैरत से चिल्लाई। बहुत अच्छा आइडिया है बदतमीज लड़की। इस तरह कहते हुए तुम्हारी जान जा रही है। इस बार सबा मुस्कुराई थी। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे तब भी इनके एंड सामने रुकने वाली सेक्स और ये मानूस आवाज एक साथ उभरी। सबा की पेशानी अनगिनत बलों से भर गई थी। अरे काशान भाई, आप यहाँ कहाँ? मन्नाम ने झुककर खिड़की से झांकते हुए खुश मिजाजी का इजहार किया। कैन आई हेल्प यू? इसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। मन्नाम सोच में पड़ गई। वो इन्हें बआसानी घर ड्रॉप कर सकता था। शारी का कहीं पता नहीं था। सेल फोन भी नो रिस्पॉन्डिंग था। मनाम को यकीन था वो किसी मीटिंग वगैरह में उलझ गया होगा, वरना इतना गैर जिम्मेदार हरगिज ना था। लेकिन काशान से मदद तलब करने का मतलब था सबा को नाराज करना, और यही वो नहीं चाहती थी। नो थैंक्स, अभी हमारी कुछ शॉपिंग बाकी है। मनाम ने फौरन ही अजर तराशा। यकीन कर लूं? उसने मनाम के दोनों और सबा के एक हाथ में लटकते शॉपर्स की जानिब देखा तो वो कुछ खिसिया गई। वाओ मनाम, ये तुम ही हो ना? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अचानक ही एक लड़की आशान की गाड़ी के सामने से गुजरकर इनके पास आई थी। मनाम इस आवाज पर झट सीधी हुई थी, और अगले पल वो दोनों आपस में गले मिल रही थी। ये मेरी फ्रेंड शहला है, मनाम ने अलग होकर हैरान खड़ी सबा से इसे मुतारिफ कराया। और ये मेरी मामूजात सबा। ओ, यानी तुम्हारी कजन प्लस नन। शहला ने हंसकर आंखों को मायनी खेस जंपिश दी। मनाम और सबा भी हंसती। बड़े अच्छा, आओ जरा शॉपिंग में मेरी मदद तो करा दो। कुछ ज्वेलरी लेनी है, और तुम्हें तो पता है ज्वेलरी पसंद करना किसी मोहम्मद से कम नहीं है मेरे लिए। मनाम इसे इनकार नहीं कर सकती थी, ताहम उसकी निगाह सबा के बेजार चेहरे से उलझ गई। दरअसल हम लोग काफी देर से मसरूफ थे, अब तो वापसी के बारे में सोच रहे थे। सबा को तो मैं रोक नहीं सकती, मगर तुम पर तो जबर कर सकती हूँ, शहला ने दोस्त से कहा। डोंट वरी भाभी, आप अपनी दोस्त का साथ दें, मैं सबा को ड्रॉप कर देता हूँ। काशान, जो अब तक खामोशी से इनकी गुफ्तो शनीद सुन रहा था, ऑफर की।
اس کے تو گویا دل کی مراد بھر آئی تھی۔ منام نے سوالیہ ہو کر صبا کی طرف دیکھا، گویا فیصلہ کلی طور پر اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جبکہ وہ سخت الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوبارہ اس دکان سے اس دکان کی کھواری کی ہمت نہ تھی، اور دوسری صورت میں ناپسندہ شخصیت کے ساتھ ہم سفری کا خیال بھی خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ ہمارے کزن کاشان، شہلا کے نامکمل سوال کا جواب منام نے دیا تھا۔ او تھینکس مسٹر کاشان۔ اوکے صبا، منام کی فکر مت کرنا، اسے میں خود گھر چھوڑ دوں گی۔ شہلا اسے مزید غور و فکر کا موقع دیے بغیر منام کے ہاتھ سے شوپر لے کر پچھلی سیٹ پر ڈالتی اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ بادل خواصہ اسے کاشان کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا۔ تھینک گاڈ، آپ سے بات کرنے کا چانس تو ملا۔ کار کے اسٹارٹ کے ساتھ ہی اس نے بات کا بھی آغاز کیا۔ کیوں؟ اگرچہ وہ خاموش رہی تھی، مگر آنکھوں میں یہی سوال رقم تھا۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے تجاہل پڑتا۔ میرے پرپوزل کے بارے میں آنٹی نے آپ سے باتوں کی ہوگی۔ وہ پر یقین تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے جواب کا منتظر رہا تھا، پھر اس کی طرف سے خاموشی پا کر بولا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا ہوں۔ کوئی لڑکی مجھ جیسے اسمارٹ اور گڈ لکنگ لڑکے کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ مزید بھی اپنی قصیدہ گوئی میں مصروف تھا، اور صبا بیزار ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی خوش فہمیوں پر اس کا دل کے کہا مار تھا۔ عنقریب میں اپنا پرسنل بزنس بھی اسٹارٹ کرنے والا ہوں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ تب تو روئے زمین پر آپ کے شایع نشان حور کا ملنا ناممکن ہی ہو جائے گا۔ اس بار صبا خود کو روک نہیں پائی تھی، دل کی بات کو اظہار کی زبان دے دی تھی۔ آپ نے کچھ کہا ہے؟ ٹریفک کے شور میں وہ سن نہیں پایا تھا۔ مسکراہٹ کو لبوں کے گوشے میں دباتے اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا میں آپ کی طرف سے اوکے سمجھوں؟ وہ پھر اپنے سوال کی جانب لوٹ آیا تھا۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، جواب امی کو دے چکی ہوں، جلد آپ تک پہنچ بھی جائے گا، اس نے غصے کو بمشکور قابو کرتے ہوئے کہا۔ ڈائریکٹ مجھے جواب دینے میں کیا پرابلم ہے؟ کاشان کی جرح اسے زج کر رہی تھی۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، البتہ میرا جواب سن کر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اٹ مینس میرا پرپوزل آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں۔ وہ افسردہ سے زیادہ متعجب ہوا تھا۔ تو کیا آپ کسی اور کو لائک کرتی ہیں؟ آپ کی سوچ کی آخری حد یہیں تک ہے مسٹر کاشان۔ وہ ببر اٹھی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ فینٹیسی میں رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو لڑکیاں آپ کی ہمسطی گردانیں وہ ضرور احمقوں کی جنت میں رہتی ہیں، مگر میں حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ آپ کی اسمارٹنیس، خوبصورتی اور بینک بیلنس میرا معیار ہرگز نہیں رہا۔ آپ کا بزنس تو اس کی حقیقت سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں۔ What do you mean by حقیقت؟ وہ کھول اٹھا تھا اس کے تحقیق آمیز انداز پر۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی زمین پر مسجد تعمیر کرنے سے ثواب نہیں ملتا مسٹر کاشان، وہ تلخی سے بولی۔ زور زبردستی سے جس زمین کے مالک آپ بن بیٹھے ہیں، اس پر بننے والا پروجیکٹ کتنے ہی ایمانداری سے کیوں نہ تکمیل پائے، اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مائی فٹ، تم جیسی اولڈ خیالات رکھنے والی لڑکی کو پارٹنر بنانا میری انسلٹ ہوگی۔ اچھا ہوا آپ کی کنزرویٹو سوچ مجھ پر کھل گئی، اس کے انداز میں نحوست در آئی تھی۔ اس سوچ کا تعلق ادوار سے نہیں کاشان صاحب، یہ اللہ اور اس کے رسول کے وضع کردہ اصول ہیں۔ بدقسمتی سے آپ ان سے ناواقف ہیں، اور واقفیت چاہتے بھی نہیں۔ زندگی برتنے کے یہ طور اتوار بھی کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اس میں رد و بدل کی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری الزما کا درجہ کیوں گئی؟ کاشان کے چہرے کی بیزاری اور اکتاہٹ کے باعث اس نے خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا تو اسے کیا پڑی تھی کہ وہ اللہ اور رسول کی بے ادبی کرتی۔ یوں بھی وہ قائل ہونے والوں میں سے قطعی نہیں تھا، تاہم اتنا غنیمت تھا کہ اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کیا ہوا ہے، گاڑی کو ایک جھٹکا لگا تھا اور بریک چرچرائے تھے۔ کسی کی کراہوں نے احساس دلایا کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ آہو بکا کار کی زد میں آنے والے وجود کی تھی۔ صبا نے تعصب سے کاشان کی سمت دیکھا۔ دھیان سے نہیں چلا سکتے تھے، سرحد سے ڈور کھول کر وہ باہر نکلی۔ گاڑی کے آگے ایک نوجوان زخمی حالت میں پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور غالباً اس کے بائیں ہاتھ کو نقصان پہنچا تھا، جسے دائیں ہاتھ سے دبوچے وہ شخص درد سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ صبا گاڑی کے اندر آؤ، کاشان نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ یہ شخص اس کار سے زخمی ہوا ہے کاشان، جس میں تم موجود ہو، صبا نے تب کر یاد دلایا۔ تو اس کی پیشانی آلودہ ہونے لگی۔ تو یہ کہ ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانا چاہیے، صبا نے تحمل سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ او، جھنجھلاتا ہوا گاڑی سے اتر کر اس کے پاس۔ سڑک کچھ سنسان تھی، کچھ یہ کہ وقت بھی دوپہر کا تھا، اس لیے زیادہ تماشا لگانے والے لوگ نہیں تھے۔ پاگل مت بنو، چلو ادھر سے۔ اس ملک میں روزانہ اس طرح کے کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مجھے یہاں کے تھانے اور جیل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے بولا۔ چھوڑو میرا ہاتھ،
मैं दूसरों की तरह बेहिस और तुम्हारी तरह बेज़मीन नहीं हूँ। तुम्हें जाना है तो शौक से जा सकते हो। इस मुल्क में अच्छे लोग अभी नापेद नहीं हुए। सबा ने झटके से हाथ छुड़ाकर गुस्से से कहा। वो चंद हमें इस जख्मी अजनबी की जानिब मुतवज्जा हो जाने वाली सबा को घूरता रहा, फिर सर झटक कर अपनी लियाना में बैठे झटके से थोड़ा सा रिवर्स लिया और मोड़कर जमीन बोस इंसान के बराबर से जन से गुजरता चला गया। उसके रवैये पर सबा का गुस्सा दुख में बदलता चला गया। उसने ठीक ही कहा था। बालाघर एक खुदा तरस टैक्सी ड्राइवर उसे मिल गया था, जिसकी मदद से वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। रास्ते में उसने शारी को सेल फोन पर तमाम सूरत हाल से मुतल्ला कर दिया था, सो बाकी का मामला उसने संभाल लिया था। किधर है मेरा सोएब? क्या हुआ है उसे? एक उम्र रसीदा खातून बड़े घबराए हुए अंदाज में रिसेप्शन से पूछ रही थी। सबा जो इन्हीं के इंतजार में टहल रही थी, लपक कर पास आई। यकीनन ये खातून सोएब की वालदा थी, जिन्हें सोएब के कहने पर इसने इन्फॉर्म किया था। आप मेरे साथ आए आंटी जी, मैंने आपको सोएब के बारे में इतला दी थी। अच्छा, कहाँ कहाँ है सोएब? मुअम्मर खातून इसकी जानिब मुतवज्जा हुई और बेसब्री से दरियाफ्त किया। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, मामूली जख्म आए हैं, अब वो ठीक हैं। वो इनके साथ चलते हुए तसल्ली दिए जा रही थी। सोहेब मेरा इकलौता बेटा है, बेटी, अपनी बहनों और मेरा वाहिद सहारा। इसे कांटा भी चुभ जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। खातून जज्बाती अंदाज में बोली। जिसके सर पर आप जैसी माँ की दुआओं का साया हो, उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है? इस असना में वो इस वार्ड तक पहुंच चुकी थी। ये जनरल वार्ड था। अपने बेटे की तलाश में सोहेब की वालदा इर्द गिर्द बेताब निगाहें दौड़ाती सबा की हमराही में चल रही थी। बालाकर एक बेड के पास आकर सबा रुक गई। आपकी वालदा आपसे मिलने आई हैं। सबा ने मुस्कुराते हुए बेड पर लेटे वजूद को खुशखबरी दी। जहां उसकी निगाहें और लब मुस्कुराए थे, वहीं खातून की बेताबी में इजाफा हुआ था। लपक झपक आगे बढ़कर उन्होंने बेकरारी से इसका चेहरा हाथों के प्याले में थमा। कैसा है तू? इसकी आंखों की नमी लहजे में झलक रही थी। मामूली जख्म आए अम्मी जान, भला चंगा हूं मैं। आप परेशान मत हो। बहादुर बेटे की माँ को बहादुर ही होना चाहिए। इसके बेचारे जो मौजूद थे बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। भला चंगा है तो इस तरह पलंग पर क्यों पड़ा है? माँ की तशवीश कम नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा है ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकती है। और ये सर का जख्म? इधर से एक और सवाल हुआ। ये तो बेजर सा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। जवाब इस बार भी शारिक ने दिया। ये सब हुआ कैसे? इनके बस सबा के चेहरे पर खूब सी सुर्खी नमूदार होने लगी थी। सोएब ने इसकी शर्मिंदगी से झुकी निगाहें की, फिर बोला। बस अम्मी जान, क्रॉस करने में कुछ जल्दबाजी से काम लिया था मैंने, और कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर चलता बना। उसका अंदाज सरसरी था। अच्छा सोहेब साहब, अब हम में इजाजत। जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड है। शारिक ने कहते हुए विजिटिंग कार्ड निकाला, फिर पलटकर इस पर कुछ लिखा। ये इस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है मैंने। काम पड़े तो जरूर कहना, मुझे खुशी होगी। शारिक ने कार्ड इसकी जानिब बढ़ाया। थैंक यू, थैंक यू बोथ ऑफ यू। सोहेब ने मुस्कुराकर कार्ड थामा, पलटकर नंबर पर नजर डाली। वैसे मैं काम के अलावा भी आपको कॉल कर सकता हूँ क्या? अंदाज सवालिया और आंखों में शरीर सी मुस्कुराहट थी। ओ यस, वाई नॉट। शारिक खुलकर मुस्कुराया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। साथ ही अलविदाई मसाफे के साथ हाथ भी बढ़ा दिया। ओके आंटी जी, अल्लाह हाफिज़। सबा ने सोहेब की वालदा की जानिब हाथ बढ़ाया। आप लोग ड्यूस के लिए फिक्रमंद मत होइएगा, वो हम सब नो थैंक्स। सबा का जुमला बहुत अजनबी अंदाज में कता किया था सोहेब ने। आपका बहुत शुक्रिया खातून, आपने मेरी इतनी हेल्प की। अल्लाह का फजल है, ये सब मैं अरेंज कर सकता हूँ। आपकी मेहरबानी कि आपने इतना साथ दिया। सोहेब के लबो लहजे ने सबा को शर्मिंदा कर दिया। वो चेहरे के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने की सही करती बमुश्किल मुस्कुराई और सर हिला के आगे बढ़ गई थी। घर आने के बाद इसे नासिब शारिक, पापा, अम्मी बल्कि बनाम से भी अच्छी खासी डांट खानी पड़ी थी। सबके समझाने में एक ही बात कॉमन थी कि ऐसी हमदर्दी इसे मुश्किल में भी डाल सकती थी। इस बारे में भी इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब वो किसी को मुश्किल से निकालने का जरिया बनने की ख्वाहिश रखती है, तो फिर इसे हर मुश्किल से बचाने वाला, दुश्वारियों से निकालने वाला अल्लाह ज़रूर इसका साथ देगा। मगर उसने सबकी डांट खामोशी से सुनी थी। उस रोज़ के बाद से काशांत हो गया। सायरा आंटी ने भी उठ के घर का रुख नहीं किया था। अम्मी ने कई बार फ़ोन भी किया तो उधर से खींचे खींचे सद रवैये ने ही इस्तकबाल किया। यही वजह थी कि अम्मी की नाराज़गी में पहले से ज़्यादा इजाफा हो चुका था। बाकी सब कुछ रूटीन पर आ चुका था। पापा से लाड उठवाना, शारिक से नोक-झोंक, मनाम के साथ छोटे मोटे मुबासे और नाराज़गियाँ, इन्हीं के संग ज़िंदगी के दिन बरक रफ्तारी से गुजर रहे थे। इस बार आने वाला प्रपोजल शारिक के एक दोस्त का था, जो कि अगरचे हैसियत में उनसे कम थे, मगर पापा को ये घराना बहुत पसंद आया था। अम्मी भी नाखुश नहीं थी। शारिक जी जान से इस रिश्ते का हामी था। सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात यह थी कि लड़के वालों ने लड़की को देखने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था।
ان کا کہنا تھا کہ وہ صبا کو دیکھ چکے ہیں اور اسے اس لحاظ سے پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں صبا کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثبت نقطہ یہ بھی تھا کہ موصوف صبا کے معیار کے عین مطابق تھے، نہایت ایماندار اور شریف، لہٰذا صبا کی جانب سے بھی آبجیکشن نہیں تھا۔ تاہم تصاویر کا تبادلہ کر لیا گیا تھا۔ ابھی ابھی منام اسے تصویر کا لفافہ تھما کر گئی تھی۔ اس کے نزدیک صورت کی خوبصورتی اگرچہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر بہرحال پہلی نظر انسان کے ظاہر پر ہی پڑتی ہے۔ جو خوشنما نہ بھی ہو تو خوشنما دکھائی ضرور دینا چاہیے۔ تصویر لفافے سے نکال کر اس نے جو ہی نگاہ ڈالی متحی رہ گئی۔ یہ تصویر تو صہیب کی ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے اچانک وہ اجنبی لہجہ اور چشم زدن میں روڈ ہو جانے والا انداز یاد آیا۔ وہ اور کچھ سوچنا چاہتی تھی کہ دستک کی آواز نے اس کی سوچوں کو لگام دے دی۔ یس، اس نے تصویر لفافے میں ڈال کر تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ منام بی بی نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے، ظہور نے مؤدب ہو کر کہا۔ آتی ہوں۔ اس نے سر ہلایا تو ظہور واپس ہو لیا۔ بیڈ سے اٹھ کر جاتے ہوئے اس نے ایک ناقدانہ مگر سرسری نگاہ سے کا دادم آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور باہر نکل آئی۔ منام اسے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے مل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ ہاتھوں سے کھلے بالوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم بات تو کر لیتی۔ منام نے جواب دینے کے بجائے ٹوک دیا۔ کیوں؟ کوئی آیا ہے کیا؟ اندر چلی جاؤ، تمہارے ہی مہمان ہیں۔ منام نے سسپینس کریٹ کرتی وہاں سے چل دی۔ وہ حیران سی کھڑی رہ گئی۔ میرے مہمان؟ حیرت میں ڈوبی اندر داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا صہیب اس کے استقبال کو اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ تعجب اتنا تھا کہ وہ سلام دعا کے ادب و آداب بھی بلا بیٹھی۔ پہچان گئی آپ؟ مگر آپ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب حیرت کی جگہ جھجک نے لے لی تھی۔ اب؟ زیر لب دہرا کر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ مطلب آپ راضی ہیں؟ جی۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی جانب تکنے لگی۔ بس یہی معلوم کرنا تھا۔ صہیب کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ نروس ہو رہی تھی۔ ویسے آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ جی، کس بات پر؟ میں نے اس دن آپ کو خاتون کہہ دیا تھا نا؟ وہ سمجھ نہیں سکی آیا وہ مذاق کر رہا تھے یا سنجیدہ ہے۔ جی نہیں، وہ کوئی خفا ہونے والی بات تو نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے جواب دے دیا۔ مجھے آپ جیسی ہمدرد، رحم دل اور مخلص لڑکی کی ہی ضرورت تھی۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کے ذریعے اس نے مجھے آپ سے ملوا دیا، اور شارق کا بھی کہ انہوں نے مجھے اپنا سیل نمبر دیا۔ اس نے گویا تمام تفصیلات بہت اختصار کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ اب میں جاؤں؟ صبا نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مگر آپ نے میرے سوال کا جواب تو دیا نہیں۔ آپ نے کوئی سوال کیا ہی نہیں۔ سچ سچ بتائیے گا، لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو ہاسپٹل چارجز دینے سے منع کیا تھا، آپ کو بہت برا لگا تھا نا؟ صبا نے جواب دینے میں خاصا توفق کیا۔ نہیں، مجھے آپ جیسے سمجھدار اور خوددار لڑکے کی ضرورت تھی۔ سرل سے اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھی تھی، پھر دہلیز پر رک کر پلٹی۔ صہیب نے منتظر نظروں سے اسے دیکھا۔ البتہ آئندہ کبھی مجھے خاتون مت کہیے گا، اس بات کا میں ضرور برا مانوں گی۔ صہیب کا کہا بے ساختہ تھا، جس میں صبا کی مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔